الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ذکر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ذکر جہری کہا جاتا ہے، ایک کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک ذکر جو بندہ زبان سے کرتا ہے اس کو جہری ذکر کہا جاتا ہے، اور اس کو علماء کی زبان میں ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اور ذکر خفی کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، جو قلب کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اب ذکر قلبی یہ بھی افضل ہے اور ذکر جہری یہ بھی افضل ہے۔ اسی طرح بعض مساجد کے اندر جو مجالس ذکر جہری کے منعقد ہوتی ہے، اس کا استحباب احادیث کے اندر اور روایات سے جو ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ذکر جہری یعنی ذکر لسانی جو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر اندھا ہو جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں منافق کہنے اور ریاکار کہنے لگے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کی ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اس کثرت سے اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرما لیا ہو، بجز اللہ کے ذکر کے کہ نہ اس کے لیے کوئی حد مقرر ہے اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا۔ ارشاد فرمائے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اور اسی ذکر جہری کے لیے احادیث فضائل اعمال کے اندر حدیث نمبر 15 اور اسی طرح صفحہ نمبر 432 33 سے لے کر 48 تک ہے۔ اور مساجد میں ذکر کے لیے جو ذکر کے حلقے لگے جاتے ہیں اور ذکر جاری کیا جاتا ہے، اسی طرح علم میں فضائل اعمال کا باب نمبر اول ہے اور حدیث نمبر 18 اس کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے حوالہ، اور صفحہ نمبر 471 سے 72
اور 87 سے 88۔ فضائل ذکر باب صوم حدیث نمبر 4 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح فضائل ذکر حصہ اول حدیث نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 428 سے 444 تک ہے، اور صفحہ نمبر 445 سے 461 تک آیت اور پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 113۔ اور حافظ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ اس پر تحریر فرمایا ہے کہ، اور مولانا عبدالحی رحمہ اللہ نے اس پر ایک جہری ذکر پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس کا نام ہے صباحۃ الفکر، اور اس رسالے میں جہری ذکر میں 50 احادیث دلیل سے ثابت فرمائی ہے کہ جہری یعنی ذکر لسانی جو ہے وہ استحباب کے درجے میں ہے، اور اگر کوئی کر سکے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح ذکر قلبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، ذکر لسانی سے بہت سے احادیث پر گواہ ہیں۔ تو انسان چاہے ذکر قلبی کرے یا ذکر لسانی، لیکن ہر حال میں اذکر اللہ ذکراً کثیراً کے تحت ہر وقت اس کو ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان ہو، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کی زبان اللہ سے غافل نہ ہو، اس کا دل اللہ کی یاد میں تڑپ رہا ہو، اور ذکر کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے سارے مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔